السلام علیکم دوستوں. جیسا کہ لیکچر نمبر 24 اس سے پچھلا جو لیکچر تھا اس میں ہم نے ایک ریکیپ کیا تھا، دوبارہ سے دہرایا تھا، ریویو کیا تھا. جو ہم نے پریزنٹ اور پاسٹ کے سمپل سینٹنسز پڑھے تھے ٹینس سے پہلے، وہ تھوڑا سا ریویژن کیا تھا. آج بھی یہ ریویژن جو ہے پریزنٹ اور پاسٹ کے سمپل سینٹنسز میں جہاں ہم دیر از یا دیر واز کا استعمال کیا یا ہیز یا ہیڈ کا استعمال کیا، اس کا ایک ریویژن کر لیتے ہیں شارٹ. تو اب رول آپ کو پہلے سے ہی بتا دیا گیا ہے ہمیشہ کہ نیگیٹو اور انٹروگیٹو کا اسٹینڈرڈ رول اب آپ کو یاد رہ گیا ہوگا کہ وہی ہے. تو آئیے ذرا پریزنٹ پہ ایک نظر مارتے ہیں کہ ہم نے پریزنٹ سینٹینسز میں ہم نے دیر از یا دیر آر کا استعمال کیا تھا. یہ ہم نے ایک ڈمی سبجیکٹ کے طور پہ دیر کا استعمال کرتے ہیں، وہ سارا اس لیکچر میں موجود ہے ڈیٹیل میں. اور دیر آر یہاں ہم نے استعمال کیا تھا. اب رول آپ کو دوبارہ سے ذرا سے یاد رہ جائے اس کے لیے میں یہ کر رہا ہوں کہ جب ہم کہتے تھے کہ کمرے میں ایک کرسی ہے تو ہم نے دیر اس کا استعمال کیا کیونکہ یہ ایک کے لیے ہے. کرسی ایک ہے تو از کا مطلب ہے دیر از اے چیئر ان دا روم. یاد رہے کہ یہ ہیلپنگ ورب تھا جو پہلے بھی بتایا گیا، اور اس کا جب ہم نیگیٹو بناتے ہیں تو ہیلپنگ ورب کے بعد از ناٹ لگتا ہے. تو یہاں از ہیلپنگ ورب ہے، اس کے بعد دیر از ناٹ اے چیئر ان دا روم سیم ہو جائے گا. اسی کا ہم نے انٹروگیٹو بنایا تھا تو ہم نے کہا ہیلپنگ ورب جملے کے شروع میں آ جائے گا از دیر اے چیئر ان دا روم. یہ سوالیہ بن گیا تھا کہ از دیر اے چیئر، کیا کمرے میں ایک کرسی ہے. پھر ہم نے کہا کہ اس کا وائی ویئر واٹ وین ہاؤ اس میں سے جو بھی ورڈ آئے، اب ہمیں کہنا ہے کہ کمرے میں ایک کرسی کیوں ہے. تو ہم نے کہا وائی، اور اس کے بعد ہم نے کہا کہ پورا جملہ انٹروگیٹو ون کا آئے گا. وائی از دیر اے چیئر ان دا روم، کہ کمرے میں ایک کرسی کیوں ہے. اب ہم نے کہا کہ اگر ہمیں اس کا کمبائن بنانا ہو کہ کیا کمرے میں ایک کرسی نہیں ہے، تو ہم نے کہا پہلے ہیلپنگ ورب، پھر اس کے بعد سبجیکٹ، پھر اس کے بعد ناٹ کا استعمال. از دیئر ناٹ اے چیئر ان دا روم. یہ پریزنٹ کا تھا. اسی کا پھر ہم نے پاسٹ میں بنایا تھا، اور پاسٹ میں ہم نے جو استعمال کیا تھا ورب، صرف ہمیں ہیلپنگ ورب کو چینج کرنا تھا کہ ہم نے دیر واز اور دیر ور کا استعمال کیا تھا. جہاں ہم نے دیر واز اور دیر ور زیادہ ہوں تو جمع ہے یہ ورڈ، یہ ایک کے لیے تھی. تو وہ ساری ڈیٹیل اس لیکچر میں موجود ہے. یہاں صرف ایک مختصر سا میں ایک ریویو کر رہا ہوں تاکہ آپ کو رولز یاد رہ جائیں کہ اسٹینڈرڈ رولز کیا ہے. ہم نے کہا there were 12 months in a year، کہ سال میں 12 مہینے تھے. پھر ہم نے کہا کہ اس کا ہم نے نیگیٹو بنایا تھا ہیلپنگ ورب کے بعد ناٹ. یہ ہمارا
ہیلپنگ ورب ہے. There were not 12 months in a year. پھر ہم نے کہا کہ اس کا سوالیہ انٹروگیٹو ون بناتے ہیں. ہیلپنگ ورب جملے کے شروع میں آئے گا. were there 12 months in a year, کہ کیا ایک سال میں 12 مہینے تھے. یہ انٹروگیٹو ون بن گیا. اس کے بعد ہم نے کہا کہ سال میں 12 مہینے کیوں تھے، تو ہم نے وائی کا استعمال کیا. پھر جملہ انٹروگیٹو ون والا سیم ایز اٹ از کہ وائی ور دیئر 12 months in a year، کہ سال میں 12 مہینے کیوں تھے. پھر ہم نے کہا کہ اس کا ہم کمبائن بناتے ہیں، اور کمبائن میں ور دیئر ناٹ، سبجیکٹ کے بعد ناٹ لگانے سے انٹروگیٹو ون کا جملہ، اس میں جو بھی سبجیکٹ ہے اس کے بعد ناٹ لگانا تھا. ور دیئر ناٹ 12 months in a year، کیا سال میں 12 مہینے نہیں تھے. پھر ہم نے پریزنٹ سینٹینس یا پاسٹ سینٹینس میں ہم نے ہیز اور ہیو سیکھا تھا. یہ پریزنٹ میں تھا، اور اس ہیز اور ہیو کا مطلب تھا پاس ہیز اور ہیو. اور یہاں ہم نے کہا تھا پاس ہے. ہم نے کہا تھا کہ جو گروپ ون کے سبجیکٹ ہیں وہاں ہیز لگتا ہے، جو گروپ ٹو کے ہیں وہاں ہیو لگتا ہے. یہ صرف مختصر سا ریویژن ہے، جس کو ڈیٹیل میں دیکھنا ہے وہ پچھلا لیکچر دیکھ سکتے ہیں. ہم نے کہا گروپ ون کے لیے ہیز لگتا ہے، تو اس وقت ہم نے کہا شی ہیز. ہم نے یہ بھی کہا کہ یہ ہیلپنگ ورب ہے. شی ہیز 2 books. ہیلپنگ ورب کا ہونا، معلوم ہونا بہت ضروری ہے، کیونکہ اسی سے آپ نیگیٹو، اسی سے انٹروگیٹو بناتے ہیں. نیگیٹو کے لیے ہم نے کہا کہ ہیلپنگ ورب کے بعد ناٹ آئے گا. شی ہیز ناٹ 2 books. اس لیے ہیلپنگ ورب ضروری ہے انٹروگیٹو کے لیے بھی، کہ جملے کے شروع میں آ جائے گا ہیز شی 2 books، کیا اس کے پاس 2 کتابیں ہیں. پھر ہم نے کہا اس کے پاس 2 کتابیں کیوں ہیں. ہم نے وائی کے بعد انٹروگیٹو ون والا پورا جملہ وائی ہیز شی 2 books، اس کے پاس 2 کتابیں کیوں ہیں. پھر ہم نے کہا اس کا کمبائن بناتے ہیں، تو وہی ہیلپنگ ورب جملے کے شروع میں جو سبجیکٹ ہیز شی، پھر ہم لگاتے ہیں ناٹ. ہیز شی ناٹ 2 books، کیا اس کے پاس 2 کتابیں نہیں ہیں. اس کے بعد ہم نے پاسٹ میں ہیڈ کا استعمال کیا تھا، اور یہ ہر سبجیکٹ کے لیے تھا کہ پاس تھا یا پاس تھے. میرے پاس تھے، ان کے پاس تھے، میرے پاس تھا، آپ کے پاس تھا، اس کے پاس تھا، ان کے پاس تھے. تو تھا تھے میں ہیڈ ہم نے لگایا تھا. اس میں بھی ہم نے 5 طرح کے بنائے جملے. پہلے ہم نے افرمیٹو میں بنایا کہ آئی ہیڈ ہز بک، میرے پاس اس کی کتاب تھی. آئی ہیڈ ہز بک. اب ہم نے نیگیٹو بنایا، یہ ہیلپنگ ورب ہے. جب ہیلپنگ ورب پتا ہو تو ہیلپنگ ورب کے بعد ناٹ، آئی ہیڈ ناٹ، تو نیگیٹو بن گیا. آئی ہیڈ ناٹ ہز بک،
میرے پاس اس کی کتاب نہیں تھی. کیا میرے پاس اس کی کتاب تھی؟ انٹروگیٹو 1 ہیلپنگ ورب کو آگے لے آئے. ہیڈ آئی ہز بک. کیا میرے پاس اس کی کتاب تھی؟ میرے پاس اس کی کتاب کیوں تھی؟ انٹروگیٹو 1 سے پہلے وائی لگا دیں. کیوں؟ وائی ہیڈ آئی ہز بک. میرے پاس اس کی کتاب کیوں تھی؟ پھر ہم نے کہا کہ انٹروگیٹو نیگیٹو ملا کے بنانا ہے. تو رول وہی اسی رول پہ اسی بیسس پہ ہم نے بنایا کہ ہیڈ آئی سبجیکٹ اس کے بعد پھر ناٹ. ہیڈ آئی ناٹ ہز بک. یہ تھا ایک بریف ریکیپ جو میں نے ضروری سمجھا کہ ایک بار پھر دے دوں. اب لیکچر نمبر 26 میں آگے کے لیکچر میں ہم ایک دوسرا ٹینس پریزنٹ انڈیفینٹ ٹینس ہم پڑھ چکے ہیں. اب ہم پڑھیں گے پریزنٹ کنٹینیوس ٹینس اگلے لیکچر میں جو کہ لیکچر نمبر 26 ہوگا. اپنا خیال رکھیں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں.